اسرائیلی ایئر اسٹرائکس جو بیروت میں ہو رہی ہیں، اور کہتا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حزب اللہ کے ساتھ. اب آپ سوچئے، اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. اسرائیل تو یہ کہہ رہا نا کہ ہم حزب اللہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سویلینز کو کر رہے ہیں. ہاں، آپ سویلینز کو کر رہے ہیں، آپ حزب اللہ کو نہیں کر رہے. ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود، یہ اس کے لفظ ہیں. تو آپ سوچئے دس از اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. یہ تو بالکل اسرائیل کی جو ساری پالیسی آف گریٹر اسرائیل اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ تو کچھ اور کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ حزب اللہ. اچھا، تو اس کے بعد اور بھی اس نے بہت سی باتیں کی ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو، آپ یہ وکٹم ہوڈ کا جو بیانیہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے اوپر ہی ظلم ہوتا ہے، یہ بھی بیانیہ جو ہے نا، اس کو آپ سوچئے یہ اب نہیں بکتا آپ کا بیانیہ. تو یہ میں نے اس لیے یہ آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ اینالسٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ اینالسٹس، جنہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جے ڈی وینس ایسی باتیں کر رہا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اسرائیل امریکہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت سٹرینڈ ہے، اور اس کے لانگ لاسٹنگ نتائج ہوں گے. اور اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اب کس حد تک امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، اور کس حد تک امریکہ ایران کے خلاف اٹیک میں حصہ لے گا. یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب اس میں میری جو انالیسز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچی سمجھی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جو جے ڈی وینس بنا رہا ہے. جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 2-3 باتوں کا پتہ چل گیا ہے. ایک یہ کہ یہ جنگ ایسیمیٹرک وارفیئر جنگ امریکہ جیت نہیں سکتا، اور امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، اور اسرائیل بھی نہیں جیت سکتا، اور ان کے جو اثاثے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ بھی اب خلاف ہو گئے ہیں اس کے. اس کو کنٹینیو کرنا بہت نقصان دہ ہے، اسپیشلی فار امریکہ، اکنامک فرنٹ پہ بھی اور آئل فرنٹ کے اوپر بھی. تو اس لیے اس کے اوپر ہالٹ چاہیے، پہلی بات. دوسری بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب وہ مڈ ٹرمز آ رہے ہیں آگے، اور امریکہ کے اندر پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت میجورٹی اوپینین، میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا، میجورٹی اوپینین جو ہے وہ خلاف ہو گیا، 60% سے اوپر. اب ان کے لیے پرابلم بن گیا کہ اگر یہ اسرائیل سے دور نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ایک آرمز لینتھ پہ نہیں رکھتے اور تھوڑی بہت اسرائیل کی کرٹیسزم نہیں کرتے، تو یہ مڈ ٹرمز میں تو اڑ جائیں گے ایک طرف. دوسری طرف ایپیک جو ہے اس کا بڑا سخت پریشر ہے آن کانگریس، کیونکہ کانگریس بکی ہوئی ہے ساری، ایک ایپیک کے ہاتھ میں ہے. اب ان کو سمجھ نہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اس لیے ایک تجزیہ یہ ہے جس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ، اور تیسرا بائی دی وے یہ کہ جے ڈی وینس بھی تو اپنے ایمبیشنز ہیں نا ان کے بھی تو. جے ڈی وینس بھی تو اگلے پریزیڈنشل الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں نا. ایک طرف مارک روبیو ہیں جو کہ چپ ہیں، وہ بات زیادہ نہیں کرتے، اور جے ڈی وینس ہیں جو کہ آگے ہو کے بات بھی کرتے ہیں. پہلے یہ تھوڑا سا اشارے کر رہے تھے کہ یہ از ناٹ فلی ان فیور آف دس، اب وہ کھل کے آ گئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں. تو وہ اپنا بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار آگے جو الیکشن آنی ہے، پریزیڈنشل الیکشن آنی ہے، وہاں تو ینگ امریکنز جو اینٹی اسرائیل ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہوگا. تو میں نے اپنی ٹریڈیشنل کنسٹیٹیوئنسی جو ہے اس کو رکھنا ہے، اور اس کو رکھ کے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور یہ جو اینٹی اسرائیل لابی ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو یہ اپنے آپ کو ایک مڈل آف دا روڈ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا، اب کیونکہ جو زیادہ تر کرٹکس ہیں لائک ٹکر اینڈ جو اینڈ ادرز، وہ سارے جو ہے نا یہ اسی کیمپ کے لوگ ہیں. تو اب یہ جے ڈی وینس جو ہے قریب ہونا چاہ رہا ہے اس بیانیے کے کہ ہم ہر بات اسرائیل کی نہیں مانتے، اور اسرائیل نے بڑی غلطیاں بھی کی ہیں، اور ہمارے مفاد تھوڑے فرق ہیں اسرائیل سے، ہمیں اسرائیل ناک سے پکڑ کے نہیں کھینچ سکتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ فائنلی اگر مڈ ٹرمز تک امریکن اکانومی کی انفلیشن رکی نہ اور آئل شارٹیجز رہے تو بالکل ہی اڑ جائیں گے یہ. پھر امریکن پبلک اس وقت اگر 2 ایشوز ہیں ان کے لیے، ینگ لوگوں کے لیے ایشو ہے اسرائیل کا کہ آپ اتنے اسرائیل کے قریب کیوں ہو گئے ہیں، وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اینڈ سو آن، اور دوسرا ایشو جو ہے عام امریکن پبلک کے لیے وہ ہے انفلیشن کا اور یہ جو اکنامک پالیسی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو وار ختم کرنی پڑی، جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی کوڑا کوٹ کرنا پیا. اب اس کو بیچنا تو ہے،
اپنے کرٹکس کے آگے جو خرید نہیں رہے ہیں اس کا بیانیہ، مگر عوام کے آگے بھی تو انہوں نے کچھ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو کرنا ہے نا، تاکہ یہ اڑ ہی نہ جائے مڈ ٹرمز کے اندر۔ تو اب بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس کا فیوچر اور کانگریس کا فیوچر یہ اب مڈ ٹرمز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا، اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ پیچھے ہٹیں۔ اب میں آخری بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جینیونلی امریکہ اور ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس اسرائیل سے دور ہو گئے ہیں اور irreversible ہے یہ؟ کیا اسرائیل آگے جا کے بھی آئسولیٹ ہو جائے گا جس طریقے سے یہ اشارے کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 60 ڈے پیریڈ ہے اس کے اندر بڑے مسئلے بننے ہیں، بڑے ایشوز آئیں گے، اور یہ معاملے جو ہیں جو ہم سمجھتے ہیں طے ہونے چاہیے اتنی جلدی طے نہیں ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، ضروری نہیں ہے مگر یہ ممکن ہے کہ جب یہ مڈ ٹرمز ہو جائیں، اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی بھی 2 سال رہ جائیں گے اس کے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہے گا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ ہی واز اے پریزیڈنٹ ہو سرینڈرڈ ٹو ایران، اور ابھی بھی بڑے ہاکس ہیں وہاں۔ تو یہ رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ امریکہ واپس آئے گا جنگ میں، ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک دفعہ پھر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر وہ یہ کہے گا کہ ایران نے اپنے وعدے یہ توڑے، یہ ٹھیک نہیں کیا، نیوکلیئر کی ایشو یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، فلانا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، اینڈ پیچھے ہٹے گا، اور پیچھے ہٹ کے پھر اسرائیل کے ساتھ مل کے اٹ مائٹ کم بیک ٹو اٹیک ایران اگین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سوچ ہے آیت اللہ مجتبیٰ کے ذہن میں، اسی لیے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں اس وقت روکتا نہیں ہوں اس معاہدے کو، مگر اس کی ذمہ داری جو ہے میں پریزیڈنٹ صاحب کے، اپنے پریزیڈنٹ الیکشن کے حوالے کرتا ہوں۔ امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اسرائیل کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لمبی جنگ کے لیے تیاری اپنی پوری رکھنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلا بند ہوا، کھلے گا بند ہوگا، نیگوسیشنز چلیں گی، لوگ آئیں گے، لوگ جائیں گے، الزام لگیں گے، ادھر بیروت میں پھر فالس فلیگز ہوں گے، کچھ نہ کچھ یہ چلتا رہے گا۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اب اسٹیبلٹی آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، میرا ہمبل اوپینین یہ ہے کہ اپنے کیپ یور ہارسز ٹائڈ، ایسی ابھی مجھے چیز نظر نہیں آ رہی، ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اینڈ آئی تھنک ون آف دا مین ریزنز از کہ فنڈامنٹل شفٹ ہو رہی ہے گلوبل پالیٹکس میں، جس کے اندر صرف ایران امریکہ کا اور اسرائیل کا ایشو نہیں ہے، یہاں رشیا، چائنا اینڈ مڈل پاورز وہ بھی انوالوڈ ہیں، اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ اینڈ سو آن۔ آئی تھنک یہ اس قسم کی جب ارتھکویکس یا شفٹس آتی ہیں، جیولوجیکل شفٹس کی طرح سیاسی شفٹس آتی ہیں، تو دے ٹیک ٹائم ٹو انرول دم سیلز، اور کانفلکٹ کے بغیر کوئی نیا آرڈر بنتا نہیں ہے۔ اور یہ ابھی وہ سٹیج ہے دیٹ وی آر ان دا مڈل آف اے کانفلکٹ۔ میں نہیں سمجھتا دس کانفلکٹ از اینڈنگ، میں سمجھتا ہوں دس از دا بگننگ آف اے لانگر ٹرم شفٹ آف ٹیکٹونک، پولیٹیکلی ٹیکٹونک فورسز جسے کہتے ہیں، اینڈ دیٹ ول ٹیک ٹائم، اینڈ ابھی وی ہیونٹ سین ایون دا بگننگ آف اٹ۔ بنیادی طور پر پوری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور امریکہ میں اسرائیل ریلیٹڈ پالیسی میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ نے جے ڈی وینس کے سارے کوٹ کیے اسٹیٹمنٹس، بٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں جو اسرائیلی پارلیمان کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں نیتن یاہو کے ری الیکشن کے سارے کارڈز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی ذمہ داری آپ شام کو دیں، سیریا کو دیں، محمد اشرف کو دیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ بیسک فنڈامنٹل چینج وہاں بھی آ رہا ہے ریلیٹڈ ٹو اسرائیل؟ میں نہیں سمجھتا فنڈامنٹل چینج آ رہا ہے، یہ اسکریمبل کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیفور دا مڈ ٹرمز۔ آئی تھنک دا مڈ ٹرمز جیسے جیسے ہم قریب چلتے ہیں نومبر کے، ول بیکم ٹو، ان کا جو شیڈو ہے اٹ ول بیکم ویری ویری پرومیننٹ۔ اچھا، اور یہ نیتن یاہو کا جو ہے امریکہ کو تو اپنے انٹرسٹ بچانے ہیں نا۔ اب اس میں نیتن یاہو پرائم منسٹر یا کوئی اور ہو، ابھی تو میں نے ابھی کل کے پروگرام میں میں آپ کو یاد دلا رہا تھا کہ وہاں تو جو نیتن یاہو سے تو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو از سائلنٹ ہے ابھی، ان کی طرف سے کوئی بیان بازی نہیں آ رہی، ان کے ڈیفینس منسٹر بات کر رہے ہیں اور ان کی پارلیمنٹ سے باتیں آ رہی ہیں اینڈ سو آن۔ وہاں تو اور بھی زیادہ رائٹ ونگرز اور ہارڈ لائنرز ہیں۔ تو آئی تھنک یہ دس از ٹرو دیٹ اب اسرائیلی پبلک اوپینین نیتن یاہو کو کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے بھی الیکشن آ رہے ہیں آگے، اور اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو وہ تو پروسیکیوٹ ہو جائے گا، اس کے اوپر تو کیسز ہیں کرپشن کے۔ تو یہ پبلک اوپینین پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیسے دیکھتا ہے؟ جے ایف کینیڈی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ فیس کرنا پڑا ہے، وہاں
प्रेसिडेंट ट्रम्प से रिलेटेड सेंटिमेंट क्या है देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में तो लोग खिलाफ हो गए ना वहाँ इसराइल में? इसराइल में। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प तो मेरा ख्याल है यही सोच रहा है कि अब मिड टर्म तक मैं खींच लूँ, ना ऑयल की कीमत को बढ़ने दूँ, अच्छा, ना मतलब है कि दैट्स ऑल ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट। जेडी वैंस भी है कि किसी तरीके के साथ मिड टर्म्स हम बचा लें अपने आप को, उसके बाद फिर देख लेंगे हमने क्या करना और क्या नहीं करना। तो आई थिंक जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है इकोनॉमी का और मिड टर्म्स का, वो अब वाज़े होते जा रहा है। दैट इज़ वाई दे वर सो कीन कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए, और इसीलिए थानी साहब भाग रहे हैं और हम भाग रहे हैं कि ये अच्छा मौका है, इसको कुछ ना कुछ पक्का काम कर लिया जाए, आगे जाके फिर सड़क जो है वो वहाँ फिसलेंगे लोग। राइट। इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद जेडी वैंस की उनका जो इन्फ्लुएंस है इसराइल पर, शायद वो तो इस तरह से ना रहे जिस तरह से अभी कहा जा रहा है, कोट किया जा रहा है कि मार्को रूबियो कॉल करने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, ताकि उन्हें बता सकें कि अमेरिकी रेड लाइंस क्या हैं या अमेरिका को किस तरह से पासदारी करनी है मुआहदे की। वो इस पोजीशन में है मार्को रूबियो कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें? पब्लिकली तो नहीं कर सकते, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस ज़्यादा से ज़्यादा वो यही करेंगे ना इसराइल को कि यार चुप करके बैठो, अच्छा, ज़्यादा शोर ना पाओ, हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा तनकीद ना करो। एक दूसरा ये है कि ये कुछ अरसा निकलने दो ना, ये 60 दिन जो है हमें भी तो मौका चाहिए ना, ये ना हो कि फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए इसी के दौरान, जिसके साथ हमारी सारी स्ट्रेटजी जो है इकोनॉमी को कंट्रोल करना, ऑयल प्राइसेस को गिराना, मिड टर्म्स में अपने आप को दिखाना कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम तुम्हारे एलाई हैं, हमारी हेल्प करो इस वक्त, वी नीड योर हेल्प, तो चुप करो। अच्छा, मगर वो चुप कैसे करें, उनके अपने अंदर की लोकल पॉलिटिक्स है वहाँ। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगले 2-3 महीने में क्या होता है।